اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات برا حضرات، ان مجالس کا عنوان آپ کے ذہنوں میں ہے اہل بیت پیغمبر۔ اہل بیت پیغمبر میں جو افراد ہیں، میں پچھلی 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کون نفوس طیبہ ہیں کہ جن کا شمار اہل بیت پیغمبر میں کیا گیا اور جو اہل بیت پیغمبر ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کے گھرانوں میں اور آل محمد کے گھرانے میں ایک عظیم فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دنیا میں صورت مل سکتی ہے، چلنے کا انداز مل سکتا ہے، بولنے کا طریقہ مل سکتا ہے، لیکن علم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا باپ کے پاس علم ہو ویسے ہی بیٹے کے پاس علم ہو۔ دنیا کے مشاہدات میں دیکھا گیا کہ باپ بہت بڑا عالم ہے، بیٹا جاہل ہو سکتا ہے۔ باپ اپنا نام نہیں لکھنا جانتا تھا اور بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ لیکن آل محمد کے گھرانے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے گھرانے کا علم کا عالم یہ ہے کہ جو دادا کے پاس علم ہے وہی پوتے کے پاس ہے، جو منبر پر بیٹھ کر خطبے دے رہا ہے جو علم اس کے پاس ہے وہی گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کے پاس ہے۔ اللہ نے آل محمد میں یکجہتی ایسی پیدا کی کہ جہاں ان کی صورتیں مل رہی ہیں، ان کے رفتار مل رہی ہے، ان کی گفتار مل رہی ہے، ان کے چلنے پھرنے کا انداز مل رہا ہے، ان کے سونے اور جاگنے کے طریقے مل رہے ہیں، ان کا اخلاق مل رہا ہے، وہیں ان کا علم بھی مل رہا ہے ایک دوسرے سے۔ ہم نے آل محمد کو جہاں خاندان کی بنیاد پر مانا، وہیں ہم نے علم کی بنیاد پر ہی مانا، اس لیے کہ رسول کا جیسا علم اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو رسول کے گھر والوں ہی میں مل جائے گا، چاہے وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا ہوں، چاہے وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہوں، چاہے امام حسن مجتبی ہوں، چاہے حسین شہید کربلا ہوں، یا ان کی نسل پاک کے جو باقی 9 معصوم امام ہیں ان کا علم ہو، سب کا علم ایک ہی جیسا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزہ ہے اس خاندان کا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ قدرت نے ان کو وہاں سے پڑھا کے ایسا بھیجا کہ اب انہیں دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجلسوں میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا میں کسی کے سامنے انہی نے اپنے زانو ادب نہیں طے کیے، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ملے گا۔ اگر ان کا استاد تلاش کرنا ہے تو وہ رب جلیل ہے کہ جنہی نے ان کی خلقت کے موقع ہی پر ان کو وہ سب کچھ تعلیم دے دی کہ جس کی ضرورت انہیں دنیا میں آ کے پڑھنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین میں کسی کے لیے آپ کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا ہو۔ ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ برسر منبر بیٹھتے ہیں تو یہ اس طرح سے خطبہ دیتے ہیں کہ آسمان کے رستے پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لو، زمین کی باتیں معلوم کرنا ہو تو وہ معلوم کر لو۔ یہ ظرف علم ہے،
یہ کاسہ علم ہے، توریت والوں کو توریت سے فتوے دوں گا، انجیل والوں کے مسائل کو انجیل سے حل کروں گا، قرآن والوں کے مسائل کو قرآن سے حل کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس خاندان کا ہر فرد جو معصوم ہے، اس کا علم ایسا ہے کہ کائنات میں جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور جب تک کہ دنیا باقی رہے گی، کوئی ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ دنیا نے بہت سے عالم پیدا کیے، ہم کسب علم میں جب کوشش کرتے ہیں اور قوت ادراک ہماری مضبوط ہوتی ہے تو ہم میدان علم میں کچھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارا بڑھ جانا بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اگر ترقی کرتے بھی ہیں علم میں تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نے قرآن کے اوپر عبور حاصل کیا، اگر کسی نے ہم سے کوئی سوال کیا تو ہم نے قرآن کی آیت کے ذریعے اسے جواب دے دیا۔ لیکن آل محمد کے علم کا کمال یہ ہے کہ اگر مختلف مذہب کے لوگ امام سے سوال کر رہے ہیں تو امام ان کی مذہبی کتابوں کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے توریت والا تو اسے توریت سے جواب دے، انجیل والا سوال کر رہا ہے تو اسے انجیل سے جواب دے رہے ہیں، زبور والا سوال کر رہا ہے اسے زبور سے جواب دے رہے ہیں، اور اگر قرآن والا سوال کر رہا ہے تو اسے قرآن سے جواب دے رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی دہریہ جو نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ توریت کو مانتا ہے، نہ زبور کو مانتا ہے، نہ انجیل کو مانتا ہے، بلکہ وہ جو ہے یہ مانتا ہے کہ دنیا حادثاتی ہے، یوں ہی خلق ہو گئی، اس شخص کو عقلی جواب ایسے دیتے ہیں کہ جو دہریہ ہے، جو اللہ کے وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، لیکن امام کا جب جواب ملتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور ظاہر ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی، اور ایسی حکومت فرمائی کہ اب لوگوں کی کشش 8ویں امام کی طرف ہے۔ تو حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے پریشان ہو کر یہ چاہا کہ کچھ ایسا ان سے پوچھا جائے کہ جس کا جواب یہ نہ دے سکے، اور کم از کم ان کے علم پر ایک حرف آئے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ جواب نہیں دے سکے، تو اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا، عام لوگوں کو نہیں جمع کیا، ایسوں کو جمع کیا جو خود اپنے کو عالم سمجھتے تھے اور لوگ انہیں اپنی ملت کا، قوم کا عالم سمجھتے تھے۔ مختلف سوال کرنے والے عالم اور امام سے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ہماری کتاب کے ذریعے جواب دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تم سوال کرو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 8ویں امام سے لوگوں نے سوال کیے، امام علی رضا غریب سے سوال کیے گئے، اور امام نے ہر عالم کو اس کی کتاب کے مطابق جواب دیا۔ نہیں، خالی اتنا ہی نہیں ہے، جو بھیڑ تھی، جو مجمع تھا، جو علماء تھے وہ مختلف مذاہب کے تھے، تو امام نے ایک سوال کا جواب توریت سے بھی دیا، انجیل سے بھی دیا، زبور سے بھی دیا، قرآن سے بھی دیا، اور عقلی جواب بھی دیے۔ عالم یہ ہوا کہ جو پوچھنے آئے تھے وہ سب کے سب امام کی مدح و ثنا کرنے لگے، اور بالکل محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جیسے
حضرت موسیٰ دربار فرعون میں گئے ہیں اور اس کے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کے چھوڑے اور انہیں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو ڈس لیا. تو سارے جادوگروں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور یہ کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں. منظر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو سوال پوچھنے آئے تھے اب وہ امام کی بارگاہ میں ادنا سے شاگرد نظر آ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام کا علم 7 سمندروں کے برابر ہو اور ان کا علم ایک قطرہ آب کے برابر ہو. دوستوں اور عزیزوں، یہاں سن کا معیار بھی نہیں ہے. انسان کم سنی میں لا علمی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر انسان کسی استاد کے سامنے جب زانوئے ادب طے کرتا ہے اور کسب علم کرتا ہے، استاد بھی اچھا ہو شاگرد بھی اچھا ہو تو تھوڑا تھوڑا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب وہ اپنے علم میں پختہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر تجربات کی ضرورت ہوتی ہے. سن بڑھتا جاتا ہے، اب 60 سال ہو گئے، اب 70 سال ہو گئے. جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا علم میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے. لیکن خاندان عصمت و طہارت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ بچہ ہیں کل یہ جوان ہوں. جب جوان ہوں گے تو ان کا علم اور ہوگا. نوجوانی میں ان کا علم اور ہے، بچپنے میں ان کا علم اور ہے، بڑھاپے میں ان کا علم اور ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عالم پیدا ہوتے ہیں. آغوش مادر میں بھی ان کا علم وہی علم ہوتا ہے جب جو ان کا علم حجاب قبر میں جاتے وقت ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ کے وہ واقعات ہمارے بچوں کو سنانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اور اس دور میں کہ جب فضائل کی چوری کی جا رہی ہے اور آل محمد کے فضائل کو لوگ دوسروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ایسے دور میں ہمارے بزرگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے عقائد سنے ہیں، جو اپنے بزرگوں سے آل محمد کے فضائل سنے ہیں، جو اپنے بزرگوں سے آل محمد کی منزلت سنی ہے، اسے وہ اپنی اولادوں تک سینہ بسینہ پہنچائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عقیدہ شیعت پر باقی رکھیے. مرنے کے بعد دنیاوی تعلیم نہ اسے کام آئے گی نہ آپ کو کام آئے گی. اب اس جملے سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہوں. نہیں، آل محمد کا چاہنے والا کبھی بھی تعلیم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آل محمد نے علم کو دوست قرار دیا ہے اور جہالت کو دشمن قرار دیا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے، اور واقعاً اگر دور اول کے افراد میں علم ہوتا تو کبھی باب مدینۃ العلم کو نہ چھوڑتے. یہ علم کا فقدان تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جدید دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں. آپ اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر بنوائیں، اچھا انجینئر بنوائیں، اس کو اچھی اعلیٰ تعلیم اپنی حیثیت کے اعتبار سے دلوائیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مذہبی تعلیم بھی آپ کے ذہن میں رہے. جب ایام ازاں آئیں تو آپ بچے سے پوچھئے
کہ تم نے عزاداری میں کتنا وقت خرچ کیا، کتنی مجلسیں سنی، کتنی عزاداری میں تم نے شرکت کی. عادی بنائیے، کیونکہ جو افراد عزائے امام حسین میں شریک عزا رہتے ہیں وہی بچے آگے چل کے مذہبی بنتے ہیں. تہذیب عزائے امام حسین سکھائیے، تہذیب ماہ عزا سکھائیے. یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ نواخوانی، یہ سینہ زنی، یہ سبیلوں پر پیاسوں کو پانی پلانا، اسے بیجا عمل نہ جانیے، بلکہ یہی ہمیں تہذیب اسلامی سکھاتا ہے اور یہی ہمیں مذہبی بناتا ہے، یہی ہمیں مذہبیت کی روح پھونکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کئی سال پہلے اسی شہر ممبئی میں کسی مجلس میں ایک بات کہی تھی، اس وقت ذہن میں میرے آ گئی، میں آپ کی خدمت میں پھر اسے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجلس امام حسین کا فائدہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ مشاہدات کیجئے، اپنے ذہن پہ زور ڈالیے اور سمجھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک شیعہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جو یہ کہے یا جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ کل تک یہ نماز پڑھتا تھا، کل تک یہ روزہ رکھتا تھا، کل تک یہ داڑھی رکھے تھا، کل تک یہ زکوٰۃ دیتا تھا، کل تک یہ قرآن پڑھتا تھا، کل تک یہ مسجد جاتا تھا، لیکن جب سے عزاداری اس نے شروع کی اور مجلسیں سننا شروع کر دی تو اب اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس نے تلاوت قرآن چھوڑ دی، اس نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا. ایسا آپ ایک نہیں دکھا سکتے ہیں، ایسے ہزاروں آپ کو ملیں گے کہ جب ان سے پوچھئے کہ بھائی کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، آج نمازی کیسے ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے ہم نے مجلس سنی اور مجلس میں مولانا نے وہ حدیثیں، وہ واقعات پڑھے کہ جس کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے ہے، نماز کو ادا کیجئے. فلاں کی مجلس سنی، ہم نمازی ہو گئے. فلاں امام بارگاہ میں عشرہ ہو رہا تھا، فلاں عالم خطیب ذاکر فضیلت قرآن پر پڑھ رہا تھا، اس دن سے ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو عزیزان گرامی، آل محمد کا ذکر ہمیں دین سے دور نہیں کرتا ہے، آل محمد کا ذکر ہمیں دیندار بناتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد پر. حضرات، جو لوگ اپنے گھروں میں یا اپنے آفیسز میں یا کہیں بیٹھ کر آن لائن مجلس سن رہے ہیں، ان کے اوپر بھی صلوات جو ہے وہ قصر نہیں ہے. اب میں تو نہیں محسوس کر سکتا کہ آپ بھیج رہے ہیں صلوات یا نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن کم از کم میں درخواست ضرور کر سکتا ہوں ہر سننے والے کی خدمت میں کہ جب آپ کی خدمت میں درود کی درخواست کی جائے تو آپ محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیجئے. ایک اور باواز بلند درود بھیجئے گا، کیونکہ درود جہاں بیٹھ کے آپ بھیجتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، تو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا شب قدر کے متعلق کہ شب قدر میں اتنی دعائیں ہیں، اتنی نمازیں ہیں، اتنے اعمال ہیں، اگر کوئی شخص نہ کر سکے، اتنی عبادتیں، اتنی دعائیں نہ پڑھ سکے، اتنے اعمال نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجو.
تو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور آل محمد کے ساتھ محمد کا نام اس طرح سے جڑا ہوا ہے درود میں کہ آج بھی دشمن جب درود سنتا ہے تو اس کے دل میں خلش ہوتی ہے کہ آل محمد کل بھی محمد کے ساتھ تھے، آج بھی محمد کے ساتھ ہیں۔ ایک اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور حضرات میں تو دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد اس مصیبت کو ختم کرے کورونا کی، کہ جب میں درخواست کروں درود بھیجنے کی تو جب آپ درود بھیجیں تو میں بھی اسے سنوں، کیونکہ درود کا بھیجنا بھی ثواب ہے، درود کا سننا بھی ثواب ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ محور علم ہے۔ علم ان کے راستے کا نام ہے، جدھر یہ چلے جائیں ادھر علم ہی نظر آئے گا۔ یہ بستر پر ہوں تب بھی عالم ہیں، یہ محراب میں ہوں تب بھی عالم ہیں، یہ منبر پہ ہوں تب بھی عالم ہیں، یہ دشمنوں میں ہوں تب بھی عالم ہیں، یہ دوستوں میں ہوں تب بھی عالم ہیں۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کے کیا بچپنے اور جوانی کی بات نہیں ہے۔ تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ جسے آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، کہ جب ہمارے نوے امام کا زمانہ آیا، کم سنی ہے امام کی، بچپنا ہے امام کا، مگر میں پھر عرض کر دوں معصومین کے ساتھ یہ لفظ کم سنی، یہ لفظ بچپنا، یہ پیکرے بشریت میں جو ان کا سن مبارک ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں امام مثلا 63 سال کی حیات ملی، فلاں امام کو مثلا 65 سال اس دنیا فانی میں رہے، فلاں امام کی روز ولادت یہ ہے، روز شہادت یہ، اس اعتبار سے، ورنہ اللہ تو انہیں اس وقت خلق کر چکا تھا جب نہ آدم تھے نہ بنی آدم تھے۔ تو کم سنی کا بچپنے کا عالم ہے امام کے۔ مدینے کی گلی میں تشریف فرما ہے امام، بچے کھیل رہے ہیں، امام دور پہ کھڑے ہیں۔ اماموں کا بچپنا عام بچوں کی طرح کا نہیں ہوتا ہے، یہ کھیل کود میں نہیں مصروف ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہیں، بادشاہ وقت کی سواری جا رہی ہے۔ بہت توجہ سے سنیں، بالخصوص وہ بچے جو ابھی کم سن ہیں، زیادہ مجلسیں انہی نے نہیں سنی ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ انہیں فخر ہو کہ جنہیں ہم نے مانا ہے ان کے علم کا عالم کیا ہے۔ بادشاہ کی سواری گزری، سارے بچے بھاگ گئے، لیکن ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ سب بچے بھاگ گئے مگر یہ بچہ نہیں بھاگا، تو وہ یہ تو سمجھ گیا کہ یہ عام بچوں کا جیسا نہیں ہے، اور کیونکہ مدینے کا واقعہ ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا کہ یہ بچہ آل محمد میں سے تو نہیں ہے۔ بہرحال اس کی سواری امام کے قریب پہنچی تو اس نے سوال کیا، یہ بتائیے میرا جو حشم دیکھ کر سب بھاگ گئے مگر آپ کیوں نہ بھاگے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ راستہ تنگ نہیں ہے، چھوٹا راستہ نہیں ہے کہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تیری سواری نہ جا پائے، اور نہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے تیرا خوف ہے۔ میں کہوں گا حاکم
یہ کرار غیر فرار کا پوتا ہے، یہ کہیں سے فرار نہیں اختیار کرتے، زمانہ ان کے سامنے سے فرار اختیار کر لے گا مگر یہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ بہرحال وہ چلا گیا، شکار کی غرض سے نکلا تھا، اس نے اپنے باز کو، ایک پرندہ ہوتا ہے چیل کا جیسا بڑا، اس کو اس نے شکار کے لیے چھوڑا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پنجے میں ایک چھوٹی سی مچھلی دبی تھی، اس نے اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مدینے واپس آیا، امام کو وہیں پر کھڑا پایا جہاں پر امام کو چھوڑ کے گیا تھا۔ تو اس نے پھر سواری کو روکا اور روک کے پوچھا، یہ بتائیے آپ گئے نہیں، آپ یہیں پر کھڑے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا تجھے اس سے کیا تعلق ہے؟ کہ اچھا یہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی مچھلی اپنے ہاتھ میں دبا کے چھپا کے پوچھ رہا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام کہتے ہیں بادشاہ نے وقت شکار کی غرض سے نکلتے ہیں، اپنے باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیروں میں ایک چھوٹی سی مچھلی اس کے پیر میں دبی ہوتی ہے، اسے اپنے ہاتھ میں چھپا کے امام وقت سے پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں وہی مچھلی ہے۔ کود پڑا وہ سواری سے نیچے، کیا میں سمجھ تو پہلے ہی گیا تھا کہ آپ خاندان اہل بیت میں سے ہیں، خاندان پیغمبر اسلام میں سے ہیں، لیکن میں یقین و اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سمجھ گیا عمر ان کی کم ہے مگر علم ان کا سب سے زیادہ ہے۔ کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیے، اور وہ امام کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ ظاہر ہے کہ بنی عباس کا حاکم تھا، بنی عباس میں سے تھا، جو اس کے مصاحبین تھے، جو اس کے درباری افراد تھے، علماء تھے۔ جب انہوں نے اس ہاشمی جوان جو امام علی رضا کا فرزند ہے اسے دیکھا تو آگ ببولا ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اولاد رسول دربار میں رہی تو ہمارے چراغ جل نہ پائیں گے۔ اس سے سوال کیا گیا تم نے ان کو کیوں لائے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں اپنی بیٹی کا عقد اس کے ساتھ کروں گا، ان کے ساتھ کروں گا۔ تو لوگوں نے اسے رائے دی، مشورہ دیا کہ تو اتنا بڑا حاکم ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، تیری بیٹی شہزادی ہے، اگر تو نے طے کر لیا ہے کہ انہی کے ساتھ عقد کرنا ہے تو کم از کم ان کو کچھ پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، تاکہ جب یہ تیرے داماد بنے تو یہ جاہل نہ ہوں۔ بادشاہ وقت کہتا ہے تم انہیں جاہل سمجھتے ہو؟ یہ قدرت کے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کو دنیا میں کون پڑھائے گا؟ یہ پڑھانے آئے ہیں۔ مجھے اپنے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب آل اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ کوئی دوست یہ کہتا تو تعجب نہ ہوتا، دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ قدرت کے پڑھائے میں ہیں، یہ اس دنیا میں پڑھنے نہیں آئے ہیں بلکہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ عالم ہیں تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ یہ عالم ہیں؟ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھانے آئے ہیں۔
تو اس نے جواب دیا کہ تم ان کا امتحان لے لو. کا امتحان لے لے. کیسے امتحان لیا جائے گا؟ کہ ان کا امتحان اس صورت میں لے لو کہ تم اپنے بڑے سے بڑے عالم کو لاؤ، وہ ان سے سوال و جواب کا مطالبہ کرے، یہ ان سے کچھ ان کے سامنے سوال پیش کرے، اور دیکھو یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے. کہ ٹھیک ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا عالم یحییٰ بن اقسم، علم بھی ہے اور عمر بھی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ جب سن آتا ہے تو علم میں نکھار پیدا ہوتا ہے ترجمات کی بنا پر. 80 سال کا بوڑھا عالم جس کی شہرت پورے علاقے میں تھی، اور درباری جو علماء تھے ان میں تو تھی ہی، وہ اکیلے نہیں آیا، اس کے شاگرد بھی آئے، وہ بھی عالم. علماء کا ہجوم، اور امام کی عمر مبارک پیکر بشریت میں 9 برس کی. آج کا بچہ 9 برس میں تو ہائی اسکول بھی نہیں کر پاتا ہے. 9 برس کی عمر ہے، اور 9 برس کی عمر میں وہ 80 برس کا عالم 9 برس کے امام کے سامنے بیٹھتا ہے. سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اس نے پہلا سوال کیا، اور پھر اسے دوسرے سوال کی مہلت امام نے نہ دی. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ جو بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلس کو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے. احرام اس کپڑے کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، تلبیہ پڑھ کے میقات پر 2 کپڑے، ایک لنگی کی شکل میں جسم کے نچلے حصے میں باندھتا ہے، اور ایک کپڑا اوپر باندھ لیتا ہے، ڈال لیتا ہے کاندھوں کے اوپر سے. جب وہ یہ کام کر لیتا ہے تو محرم ہو جاتا ہے. اس لباس کو احرام کہتے ہیں. اب جب تلبیہ پڑھ لیا، احرام باندھ لیا، تو بعض چیزیں اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال ہوتی ہیں، لیکن اس عالم میں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل اور زیادہ نہیں عرض کر سکتا. اب تو الحمدللہ جو اسلامک مذہبی چینلز ہیں، آپ سال بھر فقہی مسائل اور فقہ کی باتیں اس پر سنتے رہتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں. تو اس میں شکار کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. یعنی وہ یوں عام زندگی میں انسان پر شکار حرام نہیں ہے، لیکن جب محرم ہو گیا تو اب اس پر شکار کرنا بھی حرام ہے. یحییٰ بن اقسم امام سے، نوے امام سے سوال کر رہا ہے. 80 سال کا بڈھا، 9 سال سن مبارک ہے امام کا، سوال کر رہا ہے حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہے. امام نے
ارشاد فرمایا کہ تیرا سوال ناقص ہے، تجھے سوال کرنا ہی نہیں آتا، تیرا سوال غلط ہے۔ اب اسے جھٹکا لگا کہ 9 سال کا بچہ میرے جیسے عالم سے کہہ رہا ہے تو نے سوال غلط کیا۔ تو کیا مطلب؟ کہ تو نے یہ سوال کیا کہ حالت احرام میں اگر شکار کیا جائے اس کا کفارہ کیا ہے، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ احرام جو ہے وہ عمرے کا ہے یا حج کا۔ یہ تو نے نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا ہے وہ غلام ہے یا آزاد۔ تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والے نے پہلی بار شکار کیا ہے یا کئی بار شکار کر چکا ہے اس عالم میں۔ تو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے اس کیے ہوئے عمل پر نادم ہے یا نادم نہیں ہے۔ تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار بڑے جانور کا کیا گیا ہے چھوٹے کا۔ تو نے یہ نہیں بتایا کہ چرندے کا شکار ہے یا پرندے کا شکار ہے۔ اب جو امام نے ایک سوال کے جواب میں سوالوں کا ایک پورا قافلہ کھڑا کر دیا تو وہ گھبرا گیا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا سن، ایک کا کفارہ امام نے بتایا کہ آزاد ہے تو یہ کفارہ، غلام ہے تو یہ کفارہ، پہلی بار شکار کیا ہے تو یہ کفارہ، کئی بار شکار کر چکا ہے تو یہ کفارہ، نادم ہے تو یہ کفارہ، نادم نہیں ہے تو یہ کفارہ، غلام ہے تو یہ کفارہ، آزاد ہے تو یہ کفارہ، پرندے کا شکار کیا ہے تو یہ کفارہ، چرندے کا شکار کیا ہے تو یہ کفارہ، منا میں شکار کیا ہے تو یہ کفارہ، حرم میں شکار کیا ہے تو یہ کفارہ۔ اب صاحب سارا مجمع مبہوت ہو گیا کہ یقیناً ان کا علم ہم سب سے زیادہ ہے۔ جب سارے جوابات امام دے چکے تو اب امام نے پوچھا کہ کیا میں بھی تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، عالم تھا مگر یہاں پہ اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دے دیا کہ ان کے سامنے کسی کا علم ہے نہیں کچھ۔ اس نے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہاتھ جوڑتا اور کہتا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں آپ کے سامنے آ گیا، آپ عالم ہیں میں جاہل ہوں، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اس نے امام سے کہا کہ ہاں پوچھئے، کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ آئے ہائے، مجھے اس موقع پر محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ اس کا یہ کہنا بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے ذوالفقار علم کی زد پر مرہب جہل آ گیا ہو۔ اب عزیزان گرامی، امام نے سوال تو بہت سے کیے جا سکتے تھے اور وہ جواب بھی نہ دے پاتا، کیونکہ امام پوچھ لے تو اس کا جواب دینا ایک مشکل کام تھا اس کے لیے۔ لیکن امام نے انتخاب کیا ایسے سوال کا جو موقع کی مناسبت رکھتا ہے۔ موقع کی مناسبت کا مطلب کیا؟ موقع کی مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا نا کہ اس نے کیا کہا تھا بادشاہ نے، میں ان کو لایا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ عقد کرنے کے لیے، شادی کی بات تھی۔ تو امام نے بھی عقد ہی کے متعلق سوال کر لیا۔ امام نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتا، ایک عورت ہے جو صبح صادق کسی پہ حرام ہے، عورت بھی ایک ہے مرد بھی ایک ہے، حرام ہے، طلوع آفتاب پر وہ حلال ہو گئی، ظہر پر پھر حرام ہو گئی،
مغرب پر پھر وہ حلال ہو گئی، عشاء پر پھر حرام ہو گئی، آدھی رات کو پھر حلال ہو گئی۔ وہ کون عورت ہو سکتی ہے جو عورت بھی ایک ہے اور مرد بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک مرد پر ایک عورت اتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں جائز بھی ہو رہی ہے، ناجائز بھی ہو رہی ہے، حرام بھی ہو رہی ہے اور حلال بھی ہو رہی ہے۔ اب اس 80 سال کے بڈھے کا عالم یہ تھا کہ اس کا سر جھک گیا، لگ رہا تھا کہ فرعون کے جادوگروں نے جیسے سجدہ کیا تھا اب یہ امام کو سجدہ کرنے والا ہے۔ کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ امام نے کہا علم نہیں ہے تو اس کا جواب بھی سن لے۔ ایک کسی غیر کی کنیز ہے، وہ حرام ہے، اسے خرید لیا حلال ہو گئی، آزاد کر دیا حرام ہو گئی، نکاح کر لیا حلال ہو گئی، پھر اسے طلاق رجعی دے دی حرام ہو گئی، پھر اس سے رجوع کر لیا حلال ہو گئی۔ اب اسے بھی نوجوان بہت غور سے سنے۔ اگر انسان اپنی زوجہ کی تشبیہ اس کے جسم کی اپنی ماں سے دے دے تو شوہر پر زوجہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کا کفارہ نہ دیا جائے، جب تک کہ اس کا کفارہ نہ دیا جائے، اور جب کفارہ دے دیا جائے گا تو پھر حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی زوجہ کو، اس کے جسم کو اپنی ماں کے جسم سے تشبیہ دی، حرام ہو گئی، پھر اس کا کفارہ ادا کر دیا، حلال ہو گئی۔ اب ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حضرات، ہماری فقہ میں، فقہ جعفریہ میں، ابھی میں نے ایک بات کہی، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آج کل بچے بڑے ہوشیار ہیں اور ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جو کل کے بزرگ بھی نہیں کر پاتے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی مولانا نے کہا کہ طلاق دے دی حرام ہو گئی اور رجوع کر لیا حلال ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، فخر کیجئے کہ ہم آل محمد کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ فقہ آل محمد میں نکاح کا کرنا آسان ہے، طلاق کا دینا مشکل ہے۔ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اب سماجی طور پہ لوگ نکاح نامہ بھرواتے ہیں، اس میں گواہی کا خانہ بنا ہوتا ہے، اس پر سگنیچر کرتے ہیں، لیکن فقہی اور شرعی طور کے اوپر اس کے گواہوں کی نکاح میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن طلاق میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ 2 کون گواہ؟ جو عادل ہوں، ہر نہیں کہ بازار سے پکڑ کے لے آئے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو کھلم کھلا حرام کام نہ انجام دیتے ہوں اور ان کے پڑوسی اس چیز کی گواہی دیں کہ نہیں یہ معاملات میں صحیح ہیں۔ دو عادل گواہوں تب طلاق ہوتی ہے۔ غیظ و غضب کے عالم میں طلاق نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کھانا پکا رہی تھی اور جل گیا اور شوہر کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس نے غصے میں آ کے طلاق طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گئی۔ فقہ آل محمد میں، فقہ اہل بیت میں غیظ و غضب غصے کے عالم میں طلاق نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو طلاق ہے، حق طلاق دیا گیا ہے۔ طلاق جو ہے ہمارے ہاں فقہ آل محمد میں،
اس میں بھی طلاق کی قسمیں ہیں. عمومی طور پر جو طلاق پڑھی جاتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی عدے کے پیریڈ کے اندر اگر میاں اور بیوی میں پھر یکجہتی پیدا ہو جائے اور وہ پھر ساتھ میں رہنا چاہیں تو وہ ساتھ میں عدے سے کہ پیریڈ میں جو عدے کا طلاق عدہ ہے اس کے اندر اگر ساتھ میں رہ جائیں گے تو طلاق خود بخود ختم ہو جاتی ہے. طلاق کا دینا فقہ جعفریہ میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اسے بھی بہت غور سے سنیں. آج کل ایک فیشن جو یہ چل گیا ہے کہ آج نکاح کیا 2-4 مہینے رہے پھر طلاق دے دی. جائز کاموں میں جائز طلاق بھی ایک جائز کام ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے زیادہ کراہیت طلاق میں ہے. روایات میں ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو قبر رسول ہل جاتی ہے. تو میں اپنے بھائی بہنوں کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے وسیلے سے عرض کروں گا کہ طلاق شریعت میں ہے ضرور، مگر عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے سب دریافت کر لیجئے، معلومات کر لیجئے. جب آپ ایسا محسوس کریں کہ اب ہم ساتھ میں رہ سکتے ہیں تب نکاح کیجئے. کھیل تماشا نہیں، فیشن کا لباس نہیں ہے کہ آج اس کالر کی شرٹ چل رہی ہے اور آج اس کالر کا جمپر چل رہا ہے. آج پہنا 2 دن کے بعد فیشن چلا گیا، ہم نے فیشن میں اسے بدل دیا. ازواجی زندگی کپڑوں کی طرح سے نہیں ہے کہ آدمی روز بدلتا رہے، بلکہ اماموں اور نبی کی سیرت میں دیکھیں، ان کی ازواج میں نیکوکار اگر تھیں تو گناہگار بھی تھیں، لیکن گناہگار کو بھی انہی نے طلاق نہیں دی. نبی کریم نے بھی علی کو حق طلاق دیا کسی کے لیے، لیکن حضرت علی نے بھی اس حق طلاق کو استعمال نہیں کیا. خالی اتنا فرمایا کہ جو حق نبی نے مجھے دیا ہے اگر آپ نہیں جاتی ہیں تو میں اس حق کا استعمال کروں گا. عزیزان گرامی، بس اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں چند اہم باتیں اسی طرح سے عرض کی جائیں گی. یہ راتیں، یہ دن امام حسین کے غم کے دن ہیں. اسلام پر امام حسین کی قربانی کا احسان ہے کہ آج 1400 برس بعد بھی مجلس امام حسین کے ذریعے آپ کو دین و شریعت کی باتوں کا علم ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، کربلا والوں کی مصیبتوں کے پہاڑ نظروں کے سامنے کھڑے ہیں. کس شہید کا ذکر کیا جائے، کس وفادار کا تذکرہ کیا جائے. امام حسین کو جیسے وفادار دوست اور صحابی ملے، خود امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کبریٰ سے فرماتے ہیں، بہن زینب، ایسے صحابی نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے. اور یقیناً حسین کے صحابی
نصرت حسین میں اپنے گلوں کو کٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حسین ابن علی کے بچپن کے ساتھی، دوست حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر دوں۔ لاکھوں سلام ہو حبیب آپ پر، آج بھی شہادت کے بعد بھی حبیب کی محبت کا ثبوت ظاہر ہے۔ خدا آپ کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف کرے، اللہ آپ کو سرزمین کربلا تک لے جائے۔ جب بھی موقع ملے، جب بھی حالات سازگار ہوں، ضرور جائیے گا کربلا۔ امام حسین کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم روز کربلا کی زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں تب بھی احسان حسین ابن علی کم نہیں ہونے والا ہے۔ اگر کسی کے حالات بہت خراب ہیں، سفر خرچ وہ نہیں برداشت کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ اب اس کے جسم میں طاقت نہیں کہ وہ سفر کرے، میں کہوں گا اسے بھی تمنائے زیارت امام حسین کرنا چاہیے ہے، دل میں تمنا رکھنا چاہیے کہ اس لیے کہ حسین معجز نما ہیں، جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ بیمار کو شفا بھی دے سکتے ہیں، جن کا صدقہ ساری کائنات میں بٹ رہا ہے، وہ غریب کو امیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ امام حسین کی زیارت کا ارادہ رکھیے اور امام حسین سے لو لگائے رہیے۔ اپنی دولت پر اور اپنی طاقت پر ناز نہ کیجیے، بلکہ امام حسین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہی دعا کیجیے کہ مولا آپ بلا لیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ یہ کریم ابن کریم ہے، آپ کی تمنا زیارت کو پورا کریں گے۔ جب آپ کربلا تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے رواق حسینیہ سے آپ اندر روضے کی طرف داخل ہوں گے تو جو مین گیٹ ہے روضے کا، جہاں ذریعہ مبارک ہے، وہاں حبیب ابن مظاہر کی قبر نظر آئے گی۔ امام سجاد نے دفن شہداء پر حبیب کو الگ دفن کیا اور ایسی جگہ پر حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا کہ آج بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ دربان کی حیثیت سے حبیب ابن مظاہر حسین کے دربار کی نگرانی کر رہے ہیں، دربان بنے ہیں۔ بچپن کا ساتھی حبیب، اللہ اکبر۔ عزاداروں، حبیب ابن مظاہر کی دوستی کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، عالم یہ تھا حبیب کا۔ بس ایک روایت سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں، آج ہی جو اور مجھے آن لائن مجلسیں پڑھنا ہیں اس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر دوں گا۔ ارباب ازاں، حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچے ہیں، بس عزاداروں مجلس ختم ہو رہی ہے۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچے ہیں، سرزمین کربلا پر، حسین خوش ہو گئے۔ اصحاب حسینی میں
صلی علی کے نعرے لگنے لگے، خوشی کی آوازیں جب خیموں میں پہنچی تو حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا فضہ یہ باہر سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کون آ گیا کہ جس کے لیے سب کہہ رہے مرحبا مرحبا؟ فضہ گئیں، فضہ نے جا کے دیکھا، مسکراتی ہوئی خیمے میں آئیں، کہ شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ بس عزاداروں سنتے رہیے اور گریہ کرتے رہیے، پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، اب مصائب ہو رہے ہیں، اب اپنے گھروں میں آپ اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھ جائیے اور رومال فاطمہ زہرا میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ارے اس غریب کی مصیبت ہے کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جناب زینب کو جیسے یہ علم ہوا کہ بچپن کا ساتھی میرے بھائی کا حبیب آ گیا ہے، کہ فضہ اتنی زحمت اور کیجئے کہ حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ لیجئے فضہ آئی، حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، ارے حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ رے مصیبت آل محمد، شہزادی غلام کو سلام کہلا رہی ہے۔ اے عزادارو، یہ حبیب کے آمد کا وقت تھا، حبیب زینب کا اتنا احترام کر رہے ہیں، لیکن بعد قتل حسین ارے وہی زینب ہے، تازیانوں پہ تازیانے، نیزوں کی انیوں سے اذیتیں۔ ارے یاد آ رہا ہوگا زینب کو، اے حبیب میں نے سلام کہلوایا تھا تو تم نے اپنے منہ پہ تماچے مارے تھے۔ ارے یہ کیا قیامت آ گئی، اللہ نے مصیبت حسین۔ ارے حبیب دیکھو خیموں میں آگ لگ گئی ہے، حبیب دیکھو علی کی بیٹی کے سر پر چادر نہیں ہے، اے حبیب زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، اے حبیب منادی ندا دے رہا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، واہ حسینہ واہ علیہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ جو وبا دنیا میں کورونا کی چل رہی ہے، اس سے سبھی کو بالخصوص امام حسین کے عزاداروں کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ امام حسین کے چاہنے والوں کے گھروں پر اپنا خاص نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب روزی دے، اور جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ جنت البقیع اور جنت المعلا پہ جلد روز تعمیر ہو جائیں، اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔